السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں، ایک ایسی عمارت جس کی طرف دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ رخ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، ایمان کی علامت ہے اور ہزاروں سال پرانی تاریخ کا زندہ نشان ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کعبہ شریف کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ کیا یہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا؟ کعبہ کتنی بار دوبارہ تعمیر ہوا اور اسلام سے پہلے یہاں کیا ہوتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کعبہ شریف کی مکمل اور حیرت انگیز تاریخ۔ ناظرین، کعبہ شریف دنیا کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے درمیان واقع ہے۔ مسلمان اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز پڑھتے وقت اسی کی طرف رخ کرتا ہے جسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حج اور عمرہ ادا کرنے آتے ہیں، لیکن کعبہ شریف کی تاریخ اسلام سے بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کعبہ شریف کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ زمین پر بھی ویسا ہی گھر بنائیں جیسا آسمان میں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی پہلی بنیاد رکھی۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان میں یہ عمارت ختم ہو گئی اور صرف بنیاد باقی رہ گئی۔ کعبہ شریف کی اصل اور مشہور تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ یہ واقعہ تقریباً 4000 سال پہلے پیش آیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کعبہ شریف کے ایک کونے میں ایک خاص پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ پتھر جنت سے آیا تھا۔ شروع میں اس کا رنگ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے مسلمان اس پتھر کو چومنے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مسلمان اس پتھر کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف ایک مقدس نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک لوگ توحید پر قائم رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عربوں میں شرک اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ کعبہ شریف میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ لوگ یہاں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے بت بھی کعبہ کے اندر موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ کعبہ شریف کو بہت مقدس مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے کعبہ شریف کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ اس کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب تعمیر مکمل ہونے لگی تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، حجر اسود کو اپنی جگہ کون رکھے گا؟ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ کام وہ کرے، یہاں تک کہ قبیلے کے درمیان جنگ ہونے والی تھی۔ اسی وقت لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ خوش ہو گئے کیونکہ وہ آپ کو الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اس میں حجر اسود رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب چادر اٹھا کر جگہ تک پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت کعبہ کے اندر اور باہر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تمام بت توڑ دیے۔ اس کے بعد کعبہ ہمیشہ کے لیے توحید کا مرکز بن گیا۔ اسلام کے بعد بھی کعبہ کئی مرتبہ دوبارہ تعمیر ہوا، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں، اموی دور میں اور عثمانی خلافت کے زمانے میں۔
آج جو کعبہ شریف موجود ہے اس کی آخری بڑی تعمیر عثمانی دور میں ہوئی تھی۔ بعد میں سعودی حکومت نے مسجد الحرام کو بہت وسیع کر دیا۔ ناظرین، کعبہ کے بارے میں چند دلچسپ باتیں بھی ہیں۔ پہلا، کعبہ شریف کا دروازہ زمین سے تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ دوسرا، کعبہ شریف کے اوپر جو سیاہ کپڑا ہوتا ہے اسے غلاف کعبہ کہتے ہیں۔ یہ ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پر سونے کے دھاگوں سے قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ کعبہ شریف کی صفائی سال میں 2 مرتبہ خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ کعبہ شریف مسلمانوں کے لیے صرف ایک عمارت نہیں، یہ اتحاد کی علامت ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا قبلہ ایک ہی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں یا افریقہ میں، سب ایک ہی سمت میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ناظرین، کعبہ شریف صرف پتھروں کی ایک عمارت نہیں، یہ ہزاروں سال کی تاریخ کا گواہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نشانی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور توحید کا مرکز ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ دراصل ایک ایسی تاریخ سے جڑ جاتا ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھ کر ہر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ مختصر سی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔